ڈاکٹر صاحب سے میری دوستی اس مقدمے کی وجہ سے ہوئی جی جو 1984 میں ان کے خلاف. لیکن ایک بات میرے ذہن میں بالکل واضح تھی کہ ہر قانون کا مقصد انصاف دلانا ہوتا ہے. جی اللہ کا فضل ہے کامیاب ہوئے. آہستہ آہستہ وکیل اور موکل کا رشتہ دوستی میں تبدیل ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے انتقال کے بعد ان کی شخصیت، ان کی کارکردگی، ان کے کام اور کارنامے ایک بار پھر پورے جوش و خروش سے بھرپور طریقے سے سامنے آنے لگے. بہت سے آرٹیکل لکھے گئے، کئی کتابیں شائع ہوئیں، بہت سے تجزیے ٹی وی چینلز پر کیے گئے. کتابوں کی اگر بات کی جائے تو سب سے اہم کتاب ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے حوالے سے جو سامنے آئی وہ ان کی سرگزشت ہے، وہ ان کی آٹو بایوگرافی ہے. یہ قلم فاؤنڈیشن نے شائع کی ہے. اہتمام اس کا کیا تھا علامہ عبدالستار اعظم اور فاروق چوہان صاحب نے. اس کتاب میں دو ایسی باتیں کی گئی ہیں جو اس ویڈیو کی وجہ بنی ہیں. پہلی بات اس میں یہ کی گئی ہے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کہا ہے کہ جب مجھے 1983 میں ہالینڈ کی عدالت نے میری غیر موجودگی میں مجھے 4 سال کی سزا سنا دی تو اس کے خلاف میں نے فوری طور پر اپیل کر دی اور میں نے اپنا وکیل حکومت کی مخالفت کے باوجود، حکومت جنرل ضیاء الحق صاحب کی تھی، جنرل ضیاء الحق صاحب کی مخالفت، اٹارنی جنرل کی مخالفت، وزارت قانون کی مخالفت کے باوجود میں نے ایس ایم ظفر صاحب کو اپنا وکیل مقرر کیا. یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کہتے ہیں. دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ وہ دستاویز جو مجھے مشرف نے پڑھنے کے لیے دی تھی، اقبال جرم جس میں کیا گیا تھا، مجھے ایس ایم ظفر نے صاف صاف کہا تھا کہ کسی بھی صورت میں اس دستاویز پر آپ نے دستخط نہیں کرنے ہیں. یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو میری طرح کئی لوگوں کے علم میں پہلی بار آئی تھیں. تو اس حوالے سے صرف ایس ایم ظفر صاحب ہی بات کر سکتے تھے، اس کے پس منظر کے بارے میں بتا سکتے تھے کہ جنرل ضیاء الحق نے اور ان کی حکومت نے ان کو وکیل کیے جانے پر مخالفت کیوں کی تھی. یہ حقیقت جاننے کے لیے ہم نے ایس ایم ظفر صاحب سے رابطہ کیا. ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے وقت دے دیا. ان سے ہم نے یہ 2 سوال بھی کیے، یہ 2 باتیں بھی ان کے سامنے رکھیں. اس کے علاوہ ہم نے ایس ایم ظفر صاحب سے ڈی بریفنگ کے حوالے سے بھی بات کی. ایس ایم ظفر صاحب نے جو کچھ کہا وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اس حوالے سے ایس ایم ظفر صاحب کیا کہتے ہیں. آپ نے میری کتابیں تو پڑھ لی ہوئی ہیں. جی اس میں تفصیل آپ کو مل چکی ہے. جی امید ہے کہ آپ نے نوٹ فرما لی ہوں گی جی جب بھی آپ نے پڑھی کتابیں. جی ڈاکٹر صاحب سے میری دوستی اس مقدمے کی وجہ سے ہوئی جی جو 1984 میں ان کے خلاف ہالینڈ میں چلا. جی مقدمہ کے وکیل ہونے کے وقت یہ مجھے معلوم نہیں تھا، بلکہ یہ شک تھا کہ ہمیں اس قانون کا پتہ ہی نہیں. جی ہمارا قانون اینگلو سیکسن قانون، ان کا نیپولونک قانون جی پڑھا بھی نہیں ہم نے کبھی، سنا ہی تھا صرف. تو وہ مقدمہ کیسے چلے گا، جی میں اس میں کیا معاونت کر سکوں گا. ہاں جی لیکن ایک بات میرے ذہن میں بالکل واضح تھی کہ ہر قانون کا مقصد انصاف دلانا ہوتا ہے. جی تو اس لیے قانون سمجھ لینے کے بعد وہ طریقہ کار جس سے وہ انصاف دلانا چاہتے ہیں وہ بھی سمجھ میں آ جائے گی. تو اس ہمت کے ساتھ اس مقدمے کو ہم نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا. بہت سے مراحل میں سے گزرنے کے بعد اللہ کا فضل ہے کامیاب ہوئے. جو مقدمہ بڑھتا گیا اس کی تیاریوں کے دوران ڈاکٹر صاحب، ان کی محترمہ، ان کی اہلیہ ہینی صاحبہ، ہم سب اکٹھے بیٹھتے تھے
کبھی مقدمے کی باتیں ہوتی، کبھی سیاست کی باتیں ہوتی، کبھی اپنی نجی زندگی کی باتیں ہوتی، کبھی اپنی شاعری کی باتیں ہوتی۔ آہستہ آہستہ وکیل اور موکل کا رشتہ دوستی میں تبدیل ہو گیا۔ پھر ایک دوسرے کے ساتھ احترام کا بھی جذبہ قائم رہا۔ اس صورت میں آپ کو ایک آخری بات بتا دوں اس مقدمے کی، کہ میرے درمیان اور ان وکلاء کے درمیان جو ہم نے ہالینڈ میں اپنی امداد کے لیے اپنے ساتھ شامل کیے تھے، ایک اختلاف پیدا ہو گیا تھا۔ اچھا جی۔ وہ کہتے تھے کہ تفتیش مکمل ہونے کے بعد بار ثبوت ملزم پہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ ان کا قانون ہے۔ ہاں جی۔ ہم کہتے تھے کہ تفتیش مکمل ہو جانے کے بعد بھی بار ثبوت پروسیکیوٹر پہ رہتا ہے۔ اس پہ اختلاف جب چل رہا تھا تو مشکل بنی ہوئی تھی کہ کیا پوزیشن لیں ہم، ان کی بات مانیں یا وہ میری بات مانیں۔ اتفاق سے مجھے ایک کمپیوٹر کے جواب میں ایک بڑا مسئلہ دکھائی دیا کہ ان کی انویسٹیگیشن اور ہماری انویسٹیگیشن میں ایک فرق ہوتا ہے، اور یہ نقطہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ ہماری انویسٹیگیشن میں ملزم کا بیان لینا ضروری نہیں ہوتا، اچھا، اور لیا بھی جائے تو اس کو جرح کرنے کی گواہوں پر اجازت نہیں ہوتی۔ ان کی انویسٹیگیشن میں ملزم کو بلایا جاتا ہے، اور انویسٹیگیٹر جو ہوتا ہے وہ اس کو باقاعدہ دوسرے گواہوں پر جرح کرنے کی اجازت بھی دیتا ہے۔ اتفاق سے یہ فیسیلیٹی ڈاکٹر صاحب کو مہیا نہیں کی گئی۔ جی، یہ فیسیلیٹی مہیا نہیں کی گئی۔ وہاں بھی انصاف کا طریقہ یہ تھا، ہمارے انصاف کا طریقہ بھی یہ تھا، لیکن دونوں کا مقصد ہی کہ انصاف دیا جائے۔ میں نے یہ نقطہ اٹھایا جی، اور ضد کی اپنے وکیل صاحبان سے کہ ہم اس نقطے پر ہی بحث کریں گے کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کو انویسٹیگیشن پہ وہ موقع نہیں دیا جس کی بنا پر بار ثبوت ڈاکٹر صاحب کے اوپر آ جائے۔ یہ بات مانی گئی اور اپیل میں ماشاء اللہ ان کو بری کر دیا گیا۔ اچھا، آپ نے سر بات کی سید صاحب اس حوالے سے، اختلاف کے حوالے سے، یہ تو ہو گیا آپ کا ان کے وکلاء کے ساتھ اختلاف جو آپ کے ساتھی تھے وہاں پہ۔ ایک اختلاف یہیں پاکستان میں شروع ہو گیا تھا کہ جنرل ضیاء الحق نہیں چاہتے تھے کہ آپ وکالت کریں اس کیس کی۔ ان کو کیا مسئلہ تھا، وزارت قانون کو کیا مسئلہ تھا، اور پھر وہ مسئلہ حل کیسے ہو گیا؟ دیکھیے جی، وکیل تو اس مقدمے میں چونکہ ڈاکٹر صاحب حکومت کے ملازم تھے نا، جی، جو بھی ان کا لیول تھا، وکیل تو حکومت نے کرنا تھا، وکیل حکومت ہی نے انگیج کرنا۔ جی، اگرچہ اس میں مشورہ موکل کا بھی اپنا ان کا بھی شامل ہونا چاہیے تھا جس کے مقدمہ ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اپنی رائے دی کہ میں تو میرا نام لے کر کہ میں ان کو وکیل کرنا چاہتا ہوں۔ جنرل ضیاء الحق کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں ہمارے کچھ ایسے دوست اٹارنی جنرل وغیرہ ان کے پاس تھے، انہوں نے شکایت کی جنرل ضیاء سے کہ یہ ظفر صاحب جو سیاست بھی کرتے رہتے، اچھا، ایسا نہ ہو کہ یہ بیرون ملک جا کر اپنی سیاست چمکاتے رہیں۔ تو جنرل ضیاء الحق صاحب نے کہا کہ آپ کوئی اور وکیل کا نام لے دیجئے، ہم اپنا لوکل جنرل آپ کو دے دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ڈاکٹر صاحب نے مختصر جواب دیا۔ کمال ان کا ایسا ہوتا تھا کہ فوراً جواب اور صحیح جواب دے دیتے تھے۔ جی، کہنے لگے کہ میں جا رہا ہوں دبئی، پاکستان کو چھوڑ کر، اچھا جی، وہاں میں آزاد ہوں گا، جی، میں اپنا وکیل ظفر کو وہاں سے بھیجوں گا۔ اچھا جی، جنرل ضیاء الحق صاحب نے سرنڈر کر دیا۔ جی، پھر کہنے لگے ظفر صاحب بہت بڑی فیس لیں گے۔ ہاں جی، ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے کہا کہ بہت بڑی فیس آپ لیتے ہیں، ہاں جی، اور جنرل ضیاء الحق کو بھی آپ پر اعتراض ہے کہ آپ بہت بڑی فیس لیں گے۔ جی،
میں کہا یہ مقدمہ فیس لینے والا نہیں ہے. ہاں جی. ان سے کہیے جو ان کے قلم میں ذکر آتا ہے وہ لکھ دے، وہ مجھے منظور ہے. جی. اچھا ابھی آ جاتے ہیں سر ڈی بریفنگ کی طرف. ڈی بریفنگ اور لیٹر. اچھا یہ دو لیٹر ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک تو وہ لیٹر ہے جو ڈاکٹر صاحب نے آپ کو دکھایا کہ یہ میں لیٹر لکھ رہا ہوں. تو ایک وہ لیٹر ہے جو مشرف صاحب نے دیا، حکومت نے ان کو دیا. وہ لیٹر آپ نے کہا کہ اس کے اوپر سائن نہیں کرنے. سر یہ مسئلہ کچھ حساس ہے. اچھا جی. بات یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف کو جب وہ امریکہ میں گئے تو وہاں کے صدر نے کچھ ایسے واقعات کا ذکر کیا جس پر ڈاکٹر صاحب پر الزام آتا تھا کہ وہ جوہری توانائی کو بیرونی ملک دوسرے ملکوں کے حوالے بھی کر رہے ہیں اور صلاحیت میں مدد دے رہے ہیں. بقول مشرف صاحب کے جن سے میری بعد میں ملاقات ہوئی، میرے پسینے نکل رہے تھے جب میں وہ باتیں سن رہا تھا. میں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا. تو انہوں نے کہا میرے CIA کا چیف جو ہے وہ آپ سے دوسرے دن ملاقات کرے گا، وہ آپ کو ایویڈنس دے گا. جب وہ ایویڈنس انہوں نے لے لیے اور وہ واپس آئے تو اب ان کے یہ مصیبت یہ بن گئی، سب سے بڑی مصیبت بنی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ڈاکٹر صاحب کو ہمارے حوالے کریں. اچھا جی. ہم تفتیش کریں گے. ہاں جی. IAEA جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی کی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے، انہوں نے بھی مطالبہ کر دیا. اتفاق سے سیاست میں باتیں کرنے والے، سیاست میں گفتگو بھی ہوتی رہتی ہے. بے نظیر بھٹو صاحبہ کا بھی بیان جو کہ اس وقت اپوزیشن میں تھیں، یہ آ گیا کہ ڈاکٹر صاحب کو حوالے کر دینا چاہیے. اچھا. پریشر تھا. پریشر صرف یہی نہیں تھا کہ حوالے کیا جائے، پریشر کے پیچھے ایک اور بیک گراؤنڈ تھی جس کا لوگوں کو اندازہ نہیں ہو رہا. بیک گراؤنڈ یہ تھی کہ اگر یہ ثابت ہو کہ اس میں ریاست بھی شامل تھی تو پھر نیوکلیر ٹیکنالوجی ہماری جو ہے وہ بند کر دی جائے. پریشانی یہ تھی. صحیح ہے. اس پریشانی کو ذہن میں لائیے. جی جی. آپ صدر کے طور پہ بیٹھ جائیے جی کہ آپ ڈاکٹر صاحب کو حوالے کر دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی غلطی سے کوئی الفاظ نکل جاتے ہیں، صحیح ہے درست، یہ میں نہیں جان سکتا، اس کے میں بار بات نہیں کروں گا. اور اس کے نتیجے میں یہ فیصلہ کریں کہ پاکستان جو ہے وہ خود ریاست پرولیفریٹ کر رہی ہے، اس کی آگے تجارت کر رہی ہے، تو پھر ہماری یہ ساری کی ساری نیوکلیر جو ہم ٹیکنالوجی کر رہے تھے وہ بند ہو جاتی. صدر کے لیے اوپر بہت بڑا مشکل وقت تھا. اچھا سر آج لیکن اب بتانا چاہتا ہوں فیصلہ یہ ہوا، اور میں اس پہ بالکل یقین رکھتا ہوں کہ ہمارے تمام فوجیوں کا، تمام سیاسی جماعتوں کا جو کیبنٹ میں موجود تھیں، یہ فیصلہ ہوا کہ ہم نے ڈاکٹر صاحب کو کسی کے حوالے نہیں کرنا. اس کا کیا طریقہ ایجاد کیا جائے؟ ایک ہوتا ہے انویسٹیگیشن، ایک ہوتی ہے انکوائری، ایک تیسری چیز ہوتی ہے ڈی بریفنگ. اچھا جی. یہ اب آپ اپنے لوگوں کو بتانے کے لیے بتائیے کہ ڈی بریفنگ ہوتی کیا ہے. اگر میں کوئی مثال دوں جو صحیح مثال نہیں ہے لیکن جسے کچھ سمجھ آ سکتی ہے، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن. سچ بتاؤ تاکہ ہم ریکنسیلیٹ کر سکیں. سچ بتاؤ تاکہ ہم اس سچ کو واقعات کے ساتھ مطابقت کر کے اس کا فیصلہ کر سکیں. اس GBP میں سوال ہوا کہ کون کون شامل ہو. ISI والے شامل تھے،
وہ کہتے ہم ڈی بی فکر کریں. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مجھے ظفر صاحب کی ضرورت ہے. میرے لیے بڑا امتحان تھا. آپ سے بتاؤں یہ اتفاق ہے، یہ اللہ کا میرے پر احسان تھا کہ اس موقع پر جب ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ ڈی بریفنگ میں مجھے ظفر صاحب کی ضرورت ہے، تو اتفاق یہ تھا اور خوش نصیبی تھی میری کہ آئی ایس آئی والوں کو بھی میرے پہ اعتبار تھا. اچھا جی. ان کو اعتبار تھا کہ میں ان کی بات سنبھالوں گا، ان کو اعتبار تھا کہ میں اب اندر کی بات باہر نہیں کروں گا. جی. چنانچہ ڈی بریفنگ میں ہم شامل ہوتے رہے. ڈی بریفنگ میں نتیجہ نکالا کیوں نکالا نہیں بتاؤں گا. اچھا جی. وہ میرے ذمہ ہے کہ میں نہ بتاؤں. جی. اور اب تو ڈاکٹر صاحب چونکہ دنیا میں نہیں ہے تو اب تو میں بتا ہی نہیں سکتا. جی ٹھیک. کہ کیا باتیں ہوئیں، کیا چیزیں ہوئیں. ڈی بریفنگ میں کیا ہو، نتیجہ یہ نکالا کہ ریاست انوالو نہیں ہے. جی ٹھیک. جو کچھ بھی ہے، جو بھی الزام ہے، اس میں ریاست انوالو نہیں ہے. اور ڈاکٹر صاحب اب آئندہ کے لیے ان اختیارات سے محروم ہو جائیں گے جس پر آپ شک کرتے ہیں کہ وہ یہ اختیارات استعمال کرتے رہے. بات یہاں آ کر رکی کہ ڈاکٹر صاحب کے خلاف الزام ثابت نہیں کرنے کو ہم باہر بھیجنے کو تیار نہیں ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب اگر خود مان جائیں. آپ نے سوال پوچھا کہ میں نے کس چیز سے روکا تھا. اس ساری بریفنگ میں شامل تھا. آخری ملاقات اب ہونی تھی جس میں فیصلہ ہونا تھا کہ کیا ہوگا. میں نے لاہور سے جانا تھا، چودھری شجاعت صاحب نے اسلام آباد سے جانا تھا، پرویز مشرف صاحب نے بھی وہاں آنا تھا، جنرل احسان آیا ایسا کے لوگ بھی ہونے تھے، اور ڈاکٹر قدیر خان نے بھی اس میٹنگ میں ہونا تھا. مجھے ایک دن شام کو اطلاع آ گئی کہ آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے ڈاکٹر صاحب کو فون کیا پتہ کرنے کے لیے کہ کیا ہوا، میٹنگ کینسل ہو گئی ہے، کیا ہوا. ڈاکٹر صاحب کہنے لگے میٹنگ تو نہیں کینسل ہوئی. میں نے کہا مجھے انہوں نے کہا ہے کہ نہ آئیے. جی. تو آپ سے اگر کوئی چیز تحریر لکھا رہے ہوں تو آپ مجھے دکھلا ضرور لینا. یہ گفتگو میری ہوئی. مجھے تو نہیں معلوم تھا کہ ڈی بریفنگ میں مجھے اعتماد میں شامل کرنے والا ادارہ میرے گفتگو کو ریکارڈ بھی کر رہا ہے. اچھا جی. میرے ذہن میں یہ بات ہی نہیں آئی. جی. مشرف صاحب کا فون آ گیا اسی دن صبح کہ ظفر صاحب یہ معاملہ بڑا حساس ہے. میں نے کہا جی مجھے بھی احساس ہے کہ بڑا حساس ہے. ہم جو فیصلہ کرنے والے ہیں اس میں ڈاکٹر صاحب کا احترام موجود رہے گا. ہم ڈاکٹر صاحب کو باہر نہیں بھیجیں گے، آپ اطمینان رکھیں. لیکن آپ نے یہ جو کہا ہے کہ وہ کسی چیز پہ دستخط نہ کریں جب تک آپ نہ دیکھ لیں، آپ کا اس سے اب کوئی تعلق نہیں. یہ معاملہ ہمارا اور ان کے درمیان ہے. میں نے کہا جی فیصلے تو آپ نے کرنے ہیں، لیکن میں آپ کو اتنی بات کہہ سکتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کا کوئی احترام میں کمی نہ آنی چاہیے، کمی نہیں آنی چاہیے. وہ کہنے کہ نہیں آئے گی. اس کے بعد جب میں نے صبح دیکھا کہ انہوں نے انٹرویو میں ٹیلی ویژن پہ آ کر کہا، اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد میری مشرف صاحب سے ملاقات ہوئی. میں نے کہا جی میں نے آپ سے کہا تھا کہ ٹیلی ویژن پہ نہ پیش کرے، آپ لوگوں نے پیش کیا، کیا فائدہ ہوا، نقصان ہی ہوا نا. کہنے لگا دیکھیں ظفر صاحب، بات یہ ہے کہ اگر ہم نہ کرتے تو لوگ نہ مانتے، کر دیا تھا تو بھی لوگ نہیں مانتے. لوگوں کا تو یہی حال ہوتا ہے. ہم نے اپنا فیصلہ کیا، لوگوں نے اپنا فیصلہ کیا، لیکن ہماری مجبوری تھی، ہم نے ٹیلی ویژن پہ پیش کرنا ضروری سمجھا. بات یہاں پہ آ کے ختم ہو گئی. دیکھیے یہ ڈاکٹر صاحب کے متعلق یہ کہنا کہ وہ حراست میں تھے، جی پابند تھے، حراست میں نہیں تھے. جی ٹھیک ہے. وہ پابند رہے ہیں، جی حراست میں نہیں رہے. جی. جب میں چانسلر تھا ہمدرد یونیورسٹی کا، جی. تو میں نے سوچا کہ ڈاکٹر قدیر خان صاحب کو اگر ہم یونیورسٹی میں ایک حصہ دار بنائیں
ان کی سوچ بچار میں تو یونیورسٹی کو بڑا فائدہ ہوگا. جی. تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو بات کی کہ آپ کو بورڈ آف گورنرز میں ہمدرد یونیورسٹی کے میں شامل کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا لیکن حکومت سے اجازت ملنی مشکل ہے. میں نے بات کی، اجازت مل گئی. جی. وہ بورڈ آف گورنرز کے میٹنگ میں آنے لگے. ہر میٹنگ میں آتے تھے. بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ گھنٹوں چلتی تھی. بیٹھتے تھے، چائے پیتے تھے، گپ شپ مارتے تھے، پھر چلے جاتے تھے. لیکن جب وہ آتے تھے ساری کراچی کی لائن ان کے گھر سے جہاں وہ آ کے رکتے تھے اپنی بہن کے پاس، جی. وہاں کی سیکورٹی، ساری سڑک کی سیکورٹی، ساری یونیورسٹی کی سیکورٹی یہ ہوتی تھی. اس سیکورٹی پر میں نے ان کے جو کیپٹن صاحب تھے جو سیکورٹی کے انچارج تھے، ایک دفعہ ان سے پوچھا، بڑے نوجوان، بڑے اچھے، خوششکل، طویل قد کے، سمجھدار، کہ کتنا خرچ آ جاتا ہوگا. ان کا جی لاکھوں کا خرچ ہوتا ہے. اچھا. تو یہ لاکھوں کا خرچ حراست کے لیے نہیں تھا، جی. حفاظت کے لیے تھا. جی ٹھیک ہے. ڈر یہ تھا حکومت کو کہ اگر ڈاکٹر صاحب ان کے ہاتھ آ گئے، اگر تو موساد کے ہاتھ میں آ گئے تو وہ تو مار ڈالیں گے. جی. حکومت کا خیال تھا. ہاں جی. حکومت کے خیال کو میں خیال کا لفظ ہی کہتا ہوں، جی. لیکن ان کے پاس اطلاعات ہوں گی. جی. ان اطلاعات کی بنا پر ان کا خیال تھا. ہم تو خیر خیال ہی کر سکتے ہیں نا، جی. ہمارے پاس تو اطلاعات نہیں ہوتی. ان کی اطلاعات اور ان کے خیال میں ایک کچھ نہ کچھ تعلق ہوتا ہے. جی. تو ان کو یہ خیال تھا کہ موساد ان کو کبھی جان سے چھوڑیں گے نہیں. جیسے انہوں نے ایران کے بہت سارے سائنسدانوں کو جی. جو ایران میں رہتے تھے، چلتے پھرتے تھے، ہاں. ان کو مار ڈالا. جی. اس لیے حفاظت سمجھتے تھے کہ بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب کے گھر میں آنے جانے پر بھی پابندی لوگوں کی یہ تھی کہ جو آئے ان کا نام معلوم ہونا چاہیے، وہ کون ہیں، تاکہ وہ غلطی سے ایسے آدمی کو اجازت نہ دے دے جو ان کی جان کو لے جائے، جان کے لیے نقصان دہ ہو سکے. ورنہ اجازت ہوتی تھی. دعوتیں ہم نے کھائیں ڈاکٹر صاحب کی، اچھے کھانے کھاتے رہے، جی. لیکن یقینی طور پر ان کی زندگی آزاد نہیں تھی. جی. آزاد نہیں تھی. کھل کر نہیں آ سکتے تھے. مسجد میں نماز پڑھ سکتے تھے لیکن سیکورٹی ساتھ جاتی تھی. جمعہ کی نماز وہ اپنی جو پہلے سے جس مسجد میں جاتے تھے اسی میں جا کے نماز پڑھتے تھے. تو اس لحاظ سے وہ حراست میں نہیں تھے، حراست اور حفاظت کے درمیان تھے. لیکن ڈاکٹر صاحب جو ہے نا جی وہ عدالتوں میں بھی جاتے رہے. ڈاکٹر صاحب ناراض ضرور تھے. جی. عدالتوں میں بھی گئے. میں ناراضی کی وجہ بتانا چاہتا ہوں. ناراض ضرور تھے اور جائز طور پر ناراض تھے. جی. ان کی طرف رویہ اچھا نہیں تھا. مشرف صاحب کا رویہ اچھا نہیں تھا. مشرف صاحب ان کے یعنی ان کے متعلق یہ فیصلہ کر بیٹھے تھے کہ یہ مجرم ہیں، انہوں نے قصور کیا ہے. مطلب یہ کہ بغیر ٹرائل کے، بغیر مقدمے کے وہ ایک نتیجہ اپنے ذہن میں نکال بیٹھے تھے اور اس وجہ سے وہ ان کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کر رہے تھے. He didn't treat him properly. حراست کرتے، یہ حفاظت کرتے اور احترام سے کرتے تو یہ حفاظت حراست نہ گنی جاتی. لیکن حفاظت کی احترام نہیں کیا اس لیے یہ حراست گنی جاتی تھی. جی بالکل ٹھیک ہے. سر آپ کی طبیعت کیسی رہتی ہے؟ اللہ کا شکر ہے. میں تو اللہ کی بڑا احسان ہے. میں اپنا کام کرتا رہتا ہوں. جی جی. کتابیں بھی لکھتا رہتا ہوں. جی جی. آپ جیسے دوست آتے گفتگو بھی کر لیتے ہو. بسم اللہ. کچھ کمزوریاں ہیں جی جی. جو عمر کا تقاضا ہے. جی. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. جی. زمانے کی قسم، جی. عمر کی قسم کہہ لیجیے. میری زبان میں آپ کی عمر کی قسم کہ آپ نے کمزوریاں دیکھنی ہیں، خسارے میں رہیں گے، آپ صبر کریں اور حق پہ قائم رہیں. جی. ایج کتنی ہوگی سر آپ کی؟ جی ایج کتنی ہو گئی آپ کی؟
میں اس وقت 91 سے چلو ماشاءاللہ جی، اس کے مطابق آپ کی صحت اللہ کا بہت کرم ہے جی، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے سارے اجازت چاہیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں خاصا ٹائم دیا اور ہماری تواضع بھی کی، مہربانی سر۔ ناظرین، ایس ایم ظفر صاحب کی آپ نے گفتگو سنی۔ ایس ایم ظفر کی 91 ایئر ایج ہو چکی ہے، 91 سال عمر ہو چکی ہے۔ دیکھ لیجیے اللہ تعالیٰ کی کرم فرمائی کہ کس طریقے سے کڑک دار ان کی آواز ہے، کس طریقے سے وہ ہر ایک جواب، کس طریقے سے وہ ہر بات کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر رہے تھے۔ ایس ایم ظفر صاحب نے یہ بھی بتایا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو میں نے اور چودھری شجاعت نے اخبار میں کالم لکھنے پر آمادہ کیا تھا، اور اس کا اعتراف خود ڈاکٹر قدیر خان صاحب کی طرف سے بھی اسی کتاب میں کیا گیا ہے جس کا ہم نے ذکر کیا، اور وہ کتاب اس ویڈیو کی وجہ بنی تھی۔ ہمارا ارادہ ہے کہ ایس ایم ظفر صاحب سے مزید ملاقاتیں بھی کی جائیں، کیونکہ وہ پاکستان کی ایک تاریخ ہے، ان سے زیادہ پاکستان کے حوالے سے جاننے والا آج کوئی شخص میرا خیال ہے کہ موجود نہیں ہے۔ ایوب خان کے دور سے لے کر وہ اب تک کی سیاست میں کسی نہ کسی طریقے سے موجود رہے ہیں اور فعال رہے ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔